إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمد و ثنا کبریائی بڑائی ہر طرح کی تعریفات تسبیحات تکریمات تعظیمات تمام قسم کے اعلیٰ ورفع کلمات اس رب ذوالجلال کے لیے جو خالق ارض و سما ہے جو مالک کون و مکان ہے جو پوری کائنات کا رب ہے پالنے والا ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الرسول خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعد از درود و سلام میں اللہ سے دعا گو ہوں یا رب العالمین مجھے حق و صداقت بیان کرنے اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور بعد از سمجھ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین سورہ اعراف کی ایک آیت کا ابتدائی حصہ میں نے پہلے تلاوت کیا اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے دنیا جہان کے انسانوں بلا شبہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی انسانیت کے لیے بلکہ جن و انس کے لیے اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا سکہ چلے گا اگر کوئی اور اس میں سکہ
کوئی جعلی سکہ، کوئی کھوٹا سکہ چلانے کی کوشش کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا اور اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر لے گا، اور جو بھی اس کے پیچھے چلے گا وہ بھی اپنی دنیا اور آخرت کی تباہی کا سامان کر لے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی تابعداری ہر انسان پر قیامت تک کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ کیوں یہ ضروری اور لازمی ہے؟ آج ہم اس چیز کو قرآن پاک کی ہی نظر میں دیکھیں گے کہ اللہ نے اپنے اس آخری کلام میں، اپنے اس آخری نبی کی طرف جو کتاب نازل کی، اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو اللہ نے اس دنیا میں انسانیت کو آباد کرنے سے پہلے 2 اجلاس بلائے، 2 کانفرنسیں کیں۔ ایک جلسہ عام تھا جس میں پوری انسانیت کو اللہ نے ان کی روحوں کو اپنے سامنے حاضر کیا اور اپنی ربوبیت کا اقرار ان سے لیا، اور دوسری خصوصی کانفرنس تھی، VIP لوگوں کی کانفرنس تھی، جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں، جو اللہ کے رسول اور نبی ہیں، ان کو اللہ نے ان کی روحوں کو اپنے سامنے حاضر کیا اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اے میرے خاص بندو، تم کو میں اس دنیا میں بھیجوں گا، نبوت کا تاج دے کر، اپنی کتاب دے کر، تم کو رسالت دے کر اس دنیا میں مبعوث کروں گا۔ اور پھر یاد رکھو کہ جب تمہارے پاس میرا وہ آخری نبی آ جائے جو تمہاری ان چیزوں کی گواہی بھی دے، ان کی صداقت کو بیان بھی کرے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نبوت کو، اپنی رسالت کو چلانا ہے؟ نہیں، تمہاری تمام قسم کی نبوت اور رسالت ختم ہو جائے گی، تمہارا سکہ ختم کر دیا جائے گا، اب اس نبی کا سکہ چلے گا، اب اس نبی کی نبوت چلے گی، تم نے اس کو ماننا بھی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو کیا تم اس پر اقرار کرتے ہو، گواہی دیتے ہو، اس بات کو تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا ہاں اللہ، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ جب وہ نبی آئے گا ہم اپنی نبوت اور رسالت کو ختم کر دیں گے، ڈنکا بجائیں گے، سکہ چلائیں گے تو اس نبی کا چلائیں گے، اس کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے، اس کے امتی بن جائیں گے، ہم نبی نہیں رہیں گے۔ تو اللہ نے کہا پھر گواہ ہو جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس پر گواہ ہو جاتا ہوں، اور یاد رکھو فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ نبیوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اس کے بعد پھر گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو پھر ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ اللہ نے عام بندوں کو نہیں، اپنے خاص بندوں کو اپنے سامنے حاضر کیا اور ان سے یہ عہد و پیمان لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جب نبیوں پر فرض ہے، نبیوں پر اللہ نے لازم قرار دے دی، گو کہ ایسا نہیں ہوگا سوائے ایک نبی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے زندہ چلے گئے، وہ پھر قرب قیامت آئیں گے، وہ بھی اپنی نبوت اور رسالت کو نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ہی ڈنکا بجائیں گے۔ تو جب نبیوں کی یہ صورتحال ہے تو پھر کسی امتی کو کیا ہے کہ وہ کوئی اللہ کے اس رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر، ان کے کسی قول کو، ان کی کسی حدیث کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف دیکھے، کسی امتی کی طرف دیکھے۔
اور پھر اللہ نے فرمایا سورہ حشر میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ، رک جاؤ۔ جس بات کا حکم کرے اس کام کو بجا لاؤ، اور جس کام سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اور پھر فرمایا سورہ مجادلہ میں فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اگر تم نے اس میں ذرا بھی ہیر پھیر کیا تو وہ دیکھ رہا ہے، باخبر ہے، اس سے تم بچ نہیں سکتے، اس سے چھپ نہیں سکتے۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو اللہ کی نظر میں نہ ہو۔ کالے غار میں، کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، اندھیری رات میں چلنے والی کالی چونٹی، اللہ رب العالمین اس کی چال کو سن بھی رہا ہے اور اس کو دیکھ بھی رہا ہے، تو کون ہے جو اس سے چھپ سکے؟ تو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، اس کی تابعداری کرنا۔ اور پھر دیکھیے قرآن کی نظر میں ہدایت والے کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا سورہ نور میں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی۔ جو ایمان لائے مومن، ایمان والے، انہوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اس کی الوہیت کا اقرار کیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا، اور کہا ہم ایمان لے آئے اور پھر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ لیکن ان میں سے پھر ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی بات سے پھر جاتا ہے، جو مرتد ہو جاتا ہے، منافق ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، تو پھر یہ لوگ جو ہیں ایمان والے نہیں ہیں، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو، اس کی اطاعت کو نہیں تسلیم کرتے، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور اللہ نے سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں مومنوں کی اور مومنات کی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں تو وہ ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ پر اور اس کے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ مومن ہیں، یہ مومن مرد ہیں، یہ مومن عورتیں ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور سورہ انفال میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ کہ ایمان والے کا کام ہی یہی ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، کسی دوسرے کو اس میں نہ لائے۔ جب اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر کسی اور چیز کو اپنے مد مقابل نہ رکھے، اپنے مد نظر نہ رکھے، کسی اور چیز کی تمنا نہ کرے، پھر اس پر عمل کرے، اسی کو حرف آخر سمجھے، تو پھر وہ ایمان والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ کیا ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر جو ہیں ان کی، اور اگر تمہارے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے کہ کس کی بات صحیح ہے، کس کا قول ٹھیک ہے، کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے، جب یہ معاملہ پیش آ جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن اور حدیث کی طرف لٹا دو۔ پھر قرآن اور حدیث کو کھول لو تو تمہیں بات ساری سمجھ آ جائے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے، کس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور کس کی بات قرآن و حدیث کے مخالف ہے، کون قرآن و حدیث کے مطابق اپنی رائے اپنا قول پیش کر رہا ہے اور کون ہے جس کی رائے جس کا قول قرآن سے ٹکراتا ہے، حدیث سے ٹکراتا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر، روز حساب پر، کہ جس دن تم نے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ان تمام کاموں کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، تم نے اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی کہ بتاؤ جب اختلاف ہوا، افتراق ہوا، تنازع ہوا تو تم نے کس کی بات مانی، اللہ اور اس کے رسول کی یا کسی اور کی؟ تو پھر وہاں کیا جواب ہوگا؟ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے کہ اگر کوئی بھی بات آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ اور پھر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم خرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ یہ اپنے تمام جھگڑوں میں، اپنی تمام لڑائیوں میں، اپنے تمام معاملات میں، تمام تنازعات میں تم کو فیصل نہ مان لیں۔ اے میرے نبی، جب تک یہ اپنے تمام اختلافات میں تم کو ثالث نہ مان لیں، منصف نہ مان لیں، جج نہ مان لیں، حاکم نہ مان لیں، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جب تیرا فیصلہ آ جائے تو حرجا، کوئی دل کے اندر ملال نہ رکھیں، تنگی نہ رکھیں کہ ناگواری کے ساتھ اس فیصلے کو تسلیم، بلکہ خوش دلی کے ساتھ تیرے فیصلے کو مانیں اور پھر اس پر عمل کریں اور اس کو تسلیم کریں دل و جان کے ساتھ۔ اور پھر سورہ انفال، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے مت پھرو جب کہ تم سن رہے ہو، تمہیں سنایا جا رہا ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی ہی اطاعت کرنی ہے، پھر اس سے پھرنا نہیں ہے جب کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے، تم نے سن لیا ہے۔ اور سورہ نور میں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے نبی، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم اس سے پھر جاؤ گے تو پھر نبی پر تو وہی ہے جو پہنچانا ہے، اس کو جو لازم قرار دیا گیا ہے، اور تم پر وہ ہے جو تم کو پہنچا دیا گیا، تم نے اس کی جواب دہی کرنی ہے، تم سے اس کا جواب جو تم پر باہر ڈال دیا گیا اب تم سے اس کی جواب دہی کی جائے گی۔ وَإِن تُطِيعْهُ تَهْتَدُوا،
اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ضرور ہدایت پاؤ گے۔ ہدایت والے اگر بننا چاہتے ہو تو بس اس رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور ہمارے رسول کے ذمہ تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ رسول نے سب کچھ ہم کو بتا دیا، قیامت تک کے لیے جو چیز نیکی بننی تھی وہ بتا دی، جس چیز سے ثواب ہونا تھا، جو مسائل ہمیں پیش آنے تھے قیامت تک کے لیے، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے، صاف صاف پہ پہنچا دیے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے کس طرح ہدایت حاصل کرتے ہیں یا ان سے منہ موڑ کر گمراہی مول لیتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور خبردار اگر تم اس سے پھر گئے تو نبی کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ سن لو، کسی مومن کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں، اس کے لیے کوئی اختیار ہی نہیں کہ جب اس کا اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے اور پھر اس کے بعد اس فیصلے میں وہ چوں چراں کرے، وہ ہیلے بہانے تلاش کرے، وہ ادھر ادھر کی ٹامک چوئیاں اور کوئی اختیار رکھے کہ نہیں اس میں ایسے نہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی طویل ہو سکتی ہے، ادھر سے کھینچ لو، ادھر سے پکڑ لو۔ نہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا، اے مومن مردو، اے مومن عورتو، تمہارا اختیار ختم۔ اور یاد رکھو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کی فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا، وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہی میں، ضلالت میں وہ چلا گیا۔ اور پھر فرمایا سورہ آل عمران میں قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے نبی کہہ دیجئے اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ گویا جو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا تو پھر اللہ کافروں کو، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا سورہ احزاب میں ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہهم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فأضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا۔ کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور پھر ان کے چہرے وہاں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، ان کے چہروں کو اس آگ پر تپایا جائے گا جس طرح کباب کو الٹ پلٹ کر کے آگ کے اوپر تپایا جاتا ہے، ان کے چہروں کو اس طرح آگ پہ تپایا جائے گا، اور وہ کفے افسوس ملتے ہوئے کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے فلاں اپنے بڑے اور بزرگ کی اس کے پیچھے نہ چلے ہوتے، کسی پیر کی، کسی فقیر کی، کسی مرشد کی، کسی امام کی، کسی کی بات کو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر مقدم نہ رکھا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، آج تو ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر اپنی سب سے بڑی لعنت نازل فرما۔ تو بھائیو، آیات تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا کہ میں وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے رکھوں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کا الحاکمین ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں
تابعداری، فرما برداری اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی نافرمانی سے، معصیت سے اللہ ہمیں بچائے، اور قرآن و حدیث پر کسی اور چیز کو ہم اپنے مقدم رکھیں، اس سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، یہ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور گویا جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ نے جا بجا فرمایا ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو نافرمانی کر کے غارت نہ کر دو، ضائع نہ کر دو، بلکہ اللہ نے ایک جگہ سورہ نور میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں کوئی آفت، کوئی فتنہ، کوئی مصیبت ان کو آ پکڑے یا ان کو عذاب علیم جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اور پھر فرمایا سورہ نساء میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس نے نافرمانی کی، مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جب اس پر حق واضح ہو گیا، ہدایت اس کے پاس پہنچ گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ چیز حق تھی، اس کے بعد بھی اس نے اس پر عمل نہیں کیا، مخالفت کی، نافرمانی کی، اور جو مسلمانوں کا راستہ ہے، جو صحابہ کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ کر اس راستے کی طرف چلا، اختلاف کی طرف چلا، نولیہ ما تولیٰ، تو اللہ فرماتے ہیں ہم بھی پھر اسے اسی طرف لگا دیتے ہیں، لگے رہو، ادھر ہی جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور پھر وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، کل قیامت کے دن ہم اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کے لیے اللہ نے بڑی ہی اپنا فضل اور انعامات اس دنیا میں بھی رکھے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی ان کے لیے جنتیں ہیں۔ بلکہ فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سورہ نساء۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو پھر یہی لوگ ہیں کہ وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ انعام یافتہ کون؟ ہم ہر نماز میں اللہ سے ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ اللہ نے گنوا دیے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا، اپنا فضل نازل کیا۔ تو کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو کون نہیں چاہتا کہ اس کو انبیاء کا ساتھ مل جائے، اس کو صدیق اکبر کا ساتھ مل جائے، اس کو شہداء کا ساتھ مل جائے، اللہ کے نیک بندوں کا، اولیاء اللہ کا ساتھ مل جائے۔ یقیناً یہ ہم سب کی خواہش ہے اور تمنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان قبولیت کی ساعتوں میں کہ اللہ ہم سب کو
انبیاء کرام کا خصوصاً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور مائیت عطا فرمائے۔ ان کے ہاتھ سے اللہ ہمیں حوض کوثر کا پانی پلائے اور ان سے ہمیں شفاعت عطا فرمائے اور جنت میں ان کے ساتھ داخل فرمائے، آمین۔ قبولیت کے ان لمحات میں آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ ان کے بانجے شکیل صاحب ہیں، ان کے بانجے کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بھی، اور پچھلے دنوں میری خالہ کا پاکستان میں انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی، اور بھی جو لوگ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان سب کے لیے دعا کیجیے اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ قبر کے فتنے سے ان کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ان کو محفوظ رکھے، اور قبر کے اندر کروٹ کروٹ اللہ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، جو ہم میں پریشان ہیں ان کی پریشانی فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا اللہ ظالموں کو نیست و نبود فرما، مسلمانوں کی مجاہدین کی مدد فرما، جو اسلام کے در پہ ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقم الصلاۃ۔